کل رات 12 بجے یعنی جمعرات کی رات 12 بجے بہت کچھ تبدیل ہو گیا پاکستان کے اندر۔ سورج کی کیفیت تو وہی ہے جو جمعے کے روز طلوع ہوا ہے، لیکن اس طلوع ہونے کے ساتھ آپ کو ایک نیا نظام معرض وجود میں آتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس نئے نظام کا تعلق پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، پاکستان کے تمام سیکیورٹی آپریٹرز سے ہے۔ اب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ایبالش ہو گیا ہے۔ آخری جو ان کے چیئرمین تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ اب چلے گئے ہیں۔ انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کر دی ہیں۔ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا اس شخص کی حیثیت سے کہ جو کسی زمانے میں کوشاں تھا آرمی چیف بننے کے لیے، لیکن آخر میں آ کے اس نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ اس کو ملا، اور پھر وہ آخری عہدیدار بنا اس اہم نظام کا۔ نظام میں بڑی تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا نظام تھا، اس کے نیچے تینوں فورسز اکٹھی ہوتی تھیں۔ یہ کوآرڈینیٹ کیا کرتا تھا۔ پاکستان کے اندر جو اہم ترین ویپنز کا سسٹم ہے وہ بھی اس کے نیچے آیا کرتا تھا، یعنی نیوکلیر ویپنز کا، اور یہ ایک پیرنٹ باڈی ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ جو شخص موجود تھا، کاغذ کے اوپر تو اس کی اہمیت بہت تھی، لیکن چونکہ نظام اس قسم کا بنا ہوا ہے، اس کی حقیقت میں یا آپریشنل طاقت نہیں تھی۔ اب یہ عہدہ ختم ہو گیا، وہ شخص جو عہدیدار تھا وہ چلا گیا۔ اب بعد میں جا کے وہ کیا باتیں کرے گا اور کس قسم کے بیانات دے گا، اگر کوئی وہ بیانات دے گا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ عموماً ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے لوگوں پر ایک انقلابی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ہم نے پاکستان میں بہت مرتبہ دیکھا ہے۔ جو دوران جاب جو کام نہیں کرتے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ساحر شمشاد مرزا جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کے تجربات سے منسلک رہے اور اس کا حصہ رہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرتے ہیں، لیکن فی الحال تو ان کا نظام ختم ہو گیا۔ اب جو نیا نظام آیا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آیا ہے، جس نے آئین کے آرٹیکل 243 کو امینڈ کر دیا، جس کے تحت ایک نیا عہدہ معرض وجود میں آیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ رات کو 12 بجے بہت کچھ تبدیل ہو گیا، اور جمعہ کا سورج جو ہے وہ نیا نظام لے کے آیا، اور یہ نظام 27ویں آئینی ترمیم کے تحت بنتا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کے نیچے۔ یہ جو نئی پوسٹ ہے یہ آرمی چیف کی دوسری پوسٹ ہوگی۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہے۔ تو اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں، نہ صرف وہ آرمی چیف ہیں بلکہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں۔ اچھا، چیف آف ڈیفنس فورسز کوآرڈینیٹ کرنے والا آفس نہیں ہے، وہ پالیسی ڈٹرمن کرنے والا آفس ہے، وہ تمام فورسز کو ڈائریکٹ کرنے والا آفس ہے، اس کی طاقت میں تمام وار پلاننگ موجود ہے، وہ حکومت کو دفاعی معاملات کے اوپر مشاورت دے گا، اس کی ان پٹ ہوگی۔ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں سے سب سے اہم شخص یہی عہدیدار ہوگا جو کہ آرمی چیف ہوگا، اور امینڈمنٹ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جو ٹاپ کا عہدہ ہے جس نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے نیوی اور ایئر فورس، اور دوسری جو ہم نے 2 فورسز بنائی ہیں ویپن سے ریلیٹڈ، اور ایک اور ہم نے ایک نظام جو کھڑا کیا ہے جو ہمارے اسٹریٹجک ویپنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان تمام کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کر کے پالیسی ڈٹرمن کیا کرے گا۔ تو جنگ کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، امن کہاں پر ہونا ہے، کہاں پر نہیں ہونا ہے، تمام کا تمام جو معاملہ ہے وہ اس آفس کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ اس آفس کو امیونٹی بھی موجود ہے، چونکہ موجودہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، اور ساتھ ہی ان کے پاس ایک ٹائٹل بھی موجود ہے۔ اس ٹائٹل کو تحفظ دیا گیا ہے کسی قسم کی پروسیکیوشن سے۔ ٹائٹل کو جب تحفظ مل گیا تو ٹائٹل لینے والے کو بھی تحفظ مل گیا۔ جب ٹائٹل لینے والے کو تحفظ مل گیا تو پھر جو دونوں عہدے ان کے پاس ہیں ان کو بھی تحفظ مل گیا۔ تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیئر بنائی گئی ہے پروٹیکشن کی، جو اس وقت آپریشنلائز ہو چکی ہے۔ بڑی بحث چلی پاکستان کے اندر کہ نوٹیفیکیشن ہوگا یا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن آرمی چیف، جس کو اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی آج کے دن ریٹائر ہو جانا تھا، ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت
آرمی چیف کے عہدے کی مدت 5 سال کر دی گئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس ایک نیا عہدہ بھی ہوگا جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہے، تو چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو آپریشنلائز کرنے کے لیے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن چاہیے ہوگا۔ اب وہ نوٹیفیکیشن کب آئے گا، کس طرح آئے گا، اس پر میرے خیال میں جو بحث ہے وہ ایک مارجنل بحث ہے۔ پاکستان میں بہت باتیں ہو رہی ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ ٹویٹس بھی تھے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عمران خان سے ملاقات اس وجہ سے نہیں کروائی جا رہی کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا۔ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام کے اندر اسٹرکچرل چینج آیا ہے، تو کیا وہ تمام تبدیلی کرنے والے اب صرف ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ معاملات مکمل طور پر طے شدہ ہیں۔ شاید پروسیجر کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن کرنا پڑے، کیونکہ ایک آپ نیا اسٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں، نیا ڈھانچہ کھڑا کر رہے ہیں، نیا نظام کھڑا کر رہے ہیں، اس کی نئی پاورز ہیں، لیکن اس سے کوئی چیز رکی نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ عملی طور پر اس نظام کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، نیوی کو، ایئر فورس کو، فوج کو اور دوسرے جو سیکیورٹی سے متعلق ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو کوآرڈینیشن کی ایک خاص قسم کی تربیت تھی۔ بہت سارا جو آپ کا آفیشیل کیڈر ہے وہ ایک ایسے نظام میں سے اوپر آیا ہے جو اس وقت سینئر پوزیشن میں موجود ہیں، جو آج ختم ہو گیا ہے۔ اب نیا نظام بنے گا تو ظاہر ہے آپ نے رولز اینڈ پروسیجر بھی بنانے ہوں گے، آپ نے حدود اربا بھی طے کرنا ہوگا کہ کس ادارے کو کس جگہ تک جانے کی اجازت ہے اور کہاں سے جا کر ان کی جورسڈکشن ختم ہوتی ہے اور کہاں پہ جا کر چیف آف ڈیفنس فورسز کا ثوابدیدی اختیار شروع ہوتا ہے۔ آپ کو اندرونی کوآرڈینیشن کرنی ہوگی، آفیسرز کی ری اورینٹیشن کرنی ہوگی، پالیسی پلاننگ کرنی ہوگی۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے نئے ایس او پیز تو شاید پرانے ہی ہوں، لیکن نئے جے ڈیز جس کو کہتے ہیں، جاب ڈسکرپشنز، وہ کریٹ کرنی ہوگی۔ تو آپ کو ڈھانچے کے اندر بہت بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم شیور جب ہم آپ سے دوسرے معاملات پر بات کر رہے تھے، جب ہم دھرنے کور کر رہے تھے، جب ہم 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ معاملات اس وقت سے چل رہے ہوں گے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے ہونے کے بعد اور آج تک کی تاریخ میں یہ معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس میں پالیسی سازی کا تمام عمل آپ نے تبدیل کیا ہے، طاقت کا توازن آپ نے تبدیل کیا ہے اور ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کیا ہے۔ پاکستان کو ملٹی ونڈو ڈیسیژن میکنگ سے لے کے ون ونڈو ڈیسیژن میکنگ کی طرف آ گئے، جس سے مراد یہ کہ پہلے آپ کے پاس آرمی چیف کا عہدہ تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اپنا وزن تھا، چیئرمین چیف آف سٹاف کے عہدے کی اگرچہ پیپر پر اہمیت تھی، لیکن ظاہر ہے وہ ایک بڑی فورس تھی۔ نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے آفس کے نیچے تھا، ایئر فورس کا چیف اس کے آفس کے نیچے تھا، لیکن ایئر فورس کا چیف اور نیوی چیف اور آرمی چیف تینوں جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھتے تھے تو بالکل برابری میں بیٹھتے تھے۔ اب نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آرمی چیف جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہے۔ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہم پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن کے اوپر آ کے رکنے کی نہیں ہے، یہ میں جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جو ہے ایک پروسیجرل معاملہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر ہم نے میڈیا کے اندر بہت بحث سنی ہے۔ جو بات کرنے کی ہے، دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر دفاعی، خارجی اور نیم ہائی سیکیورٹی کے ایریاز ہیں، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم بھی آتا ہے، یعنی جو ہائی سیکیورٹی سے ذرا نیچے کے ہیں لیکن بڑے اہم ہیں۔ اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں دنیا بھر میں، امریکہ کے ساتھ ہے، یو اے ای کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے انگیجمنٹ کرنی ہے، یہ تمام کے تمام اب ایک کھڑکی میں محدود ہو گئے ہیں۔ اور اس کھڑکی کا جو ٹائٹل ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہے، اور اس کھڑکی کو جو مینیج کرنے والا شخص ہے یا فرد ہے وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں۔ تو ایک ون ونڈو آپریشن پاکستان میں شروع ہوا ہے۔ جو بھی نیا نظام آپ لے کے آتے ہیں، کہیں نہ کہیں آ کے امپلیمنٹیشن میں آپ کو کچھ گلچز آتی ہیں، کوئی روڈ بلاکس آتی ہیں، کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بڑے تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ امپلیمنٹ کریں تو وہ سموتھلی رن کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ سموتھلی رن کرتے کرتے اس کو ٹائم لگتا ہے، بالخصوص جب یہ تبدیلی ڈھانچے کی ہو، طاقت کے توازن کی ہو، مرکزیت کی ہو، اور اس کا تعلق پاکستان کے دفاع، قومی سلامتی، نیوکلیر ویپنز، وار پیس اور ہائی اینڈ ڈپلومیسی کے ساتھ ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اب
ایک ہی ونڈو میں سے گزریں گی، اور جس طرح میں نے بتایا اس ونڈو کو کمانڈ کر رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔